پیدا ہوتا ہے کہ اور یہ حقیقت ہے سرکار کی وہ بھی حقیقت ہے. اب وہ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی وہ بھی نماز پڑھتے ہیں, وہ بھی زکوٰۃ دیتے ہیں, وہ بھی حج کرتے ہیں اور بہت ادا کرتے ہیں, تو اس کے بعد کیا وہ مسلمان نہیں ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے. لیکن سرکار کی یہ بھی حدیث ہے کہ مسلمانوں میں فرقے ہوں گے اور آپس میں اختلاف ہوگا, آپس میں اختلاف ہوگا اور فرقے ہوں گے. لیکن سرکار نے یہ بھی بتایا کہ سرکار کے زمانے میں ہی اس قسم کے لوگ پیدا ہو گئے تھے جو سرکار کو چیلنج کرتے تھے مسلمانوں کر کے, اور سرکار کو بے انصاف بناتے تھے کہ آپ بے انصافی کر رہے ہیں. میں ایک حدیث بیان کر رہا ہوں جو یہ حدیث جو ہے سیاستہ کی ہے. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں. یہ بہت ہی مشہور جو ہے, میں بار بار تاکہ لوگ اس کو جو ہے ازبر کر لیں, لوگ اس کو میمورائز کر لیں. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے. اس کے بعد ایک آدمی آیا, جیسا کہ حدیث میں ڈسکرائب کیا گیا ہے کہ اس کا جو پرسنالٹی تھی, فرماتے ہیں کہ محلوق الرأس, سر مڑا ہوا تھا, اتنی لمبی داڑھی تھی, پاجامہ جو تھا وہ بالکل بہت ہی اونچا تھا, اور پیشانی پر سردوں کا نشان. اور معلوم آنے کے بعد کیا کہا, یا محمد اعدل, اے محمد انصاف سے کامل کی بے انصافی کر رہا ہے. آپ غور کریں کہ وہ شخص نمازی پرہیزگار, بے انتہا نمازی کے نماز پڑھتے 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 سردوں کی وجہ سے پیشانی پر نشان پڑ گیا ہے. وہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو بے انصاف کہہ رہا ہے, اور کیا کہتے ہیں کہ آپ بے انصافی کر رہے ہیں, آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود تھے, ان کو غصہ ہے کہ یا رسول اللہ آپ حکم دیجیے, اس کی میں گردن اڑا دوں, اس کی ہمت کیسے ہوئی کہ آپ کو یہ بے انصاف کہہ رہا ہے. معلوم سرکار نے کیا فرمانی ہوگا, چھوڑ دیں. یہ اکیلا نہیں ہے بلکہ اس کی پشت سے مسلمان نکلیں گے اور بظاہر بڑے اچھے مسلمان ہوں گے, اتنے اچھے مسلمان ہوں گے کہ وہ بہت زیادہ قرآن پڑھیں گے, اتنا زیادہ قرآن پڑھیں گے کہ ان کا قرآن پڑھنا تمہارے قرآن پڑھنے سے کہیں زیادہ ہوگا. بہت زیادہ نماز پڑھیں گے, ان کا نماز پڑھنا تمہارے نماز پڑھنے سے کہیں زیادہ ہوگا. ان سے حضرت عمر کی نماز سے زیادہ ہوگا, حضرت عمر کے تلاوت سے زیادہ ہوگا. اور فرماتے ہیں کہ دل سے ایمان نکل چکا ہوگا. علماء فرماتے ہیں کہ ایمان کیا مطلب ہے. جب ایک انسان نمازی ہے, پرہیزگار ہے اور تلاوت قرآن مقدس کرتا ہے, سرکار نے یہ نہ کیوں کہا کہ اس کا دل ایمان سے خالی ہوگا. علماء محبت فرماتے ہیں اس لیے کہ وہی نماز پڑھنا, وہی قرآن پڑھنا قابل قبول کیا جائے گا جو محبت رسول کی بنیاد پر ہوگا. جو محبت رسول کی بنیاد پر ہوگا وہی نماز, وہی روزہ, وہی حج, وہی زکات, وہی تلاوت قرآن مقدس قابل قبول ہوگا, ورنہ نہیں. اگر محبت نہیں ہے جس کے اندر, معاذ اللہ ہم ہر لحاظ سے جو ہے کیا کہتے ہیں پتا نہیں وہ کیا تھے, بشر سے نور سے بڑھ کر مٹی میں گئے, معاذ اللہ گئے کام, کوئی فائدہ نہیں ہوگا. تو اگر جو لوگ سوال کرتے ہیں کہ یار وہ بھی تو مسلمان ہے, وہ بھی تو نماز پڑھتے ہو, تو مومن کی علامت جو ہے وہ نماز پڑھنا نہیں ہے, مومن کی علامت تلاوت نہیں ہے, بلکہ مومن کی علامت جو یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر سرکار کی زیادہ محبت ہے. اگر وہ تلاوت کر رہا ہے تو اس کے دل کے اندر سرکار کی محبت ہے تو سمجھیے کہ وہ کامل مومن ہے. اگر وہ نماز پڑھ رہا ہے اور اس کے دل کے اندر سرکار کی محبت ہے تو سمجھیے کہ وہ کامل مومن ہے. اور اگر نماز پڑھ رہا ہے, زکات دے رہا ہے, حج کر رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, لیکن دل محبت رسول سے خالی ہے تو سمجھیے کہ اس کی نماز منہ پر مار دی جائے گی, اس کی تلاوت منہ پر مار دی جائے گی, اس کا زکات منہ پر مار ہو جائے گا. یہ سارا ہے. لہٰذا یہ ساری حدیث جو آپ کے سامنے میں نے بیان کی. اب دیکھیے صحابہ کرام کا طریقہ دیکھیے. فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام اتنا زیادہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چاہنے والے تھے کہ ہر چیز میں سرکار کو فالو کرتے تھے, اور وہ اس طرح فالو کرتے تھے. ایک دفعہ کیا ہوا کہ سرکار صوم وصال رکھنے لگے. صوم وصال سے کہتے ہیں رات دن کا روزہ, دن کا روزہ رات کا روزہ. جب صحابہ کرام نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رات دن کا روزہ رکھ رہے ہیں تو صحابہ کرام بھی رکھنے لگے. ایک دن دو دن کے بعد جب دیکھا
مسجد نبوی شریف میں تو صحابہ کرام کے چہرے پر کمزوری کے آثار تھے. حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے پوچھا کہ تمہارا کیا حال ہے, کمزوری کیوں ہے چہرے سے؟ کہا یا رسول اللہ کیونکہ میں نے دیکھا کہ آپ صوم وصال رکھ رہے ہیں, رات دن کا روزہ رکھ رہے ہیں, تو آپ کو فالو کرتے ہوئے ہم نے بھی رکھنا شروع کیا. معلوم ہے کیا کیا صاحب نے یہ بھی ہے اشکم مثلی, تم میری طرح نہیں ہو, تم میری طرح نہیں ہو. مجھے اللہ تعالیٰ کھلاتا ہے پلاتا ہے تمہیں پتا بھی نہیں, مجھے اللہ تعالیٰ رزق دیتا ہے تمہیں پتا بھی نہیں. تم میری طرح, تم مجھے 24 آورس دیکھ رہے ہو, میں کھا نہیں رہا ہوں, میں پی نہیں رہا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ مجھے کھلاتا پلاتا ہے. تم میری طرح اشکم مثلی, تم میری طرح نہیں ہو. میری حقیقت کچھ اور ہے, تمہاری حقیقت کچھ اور ہے. جو میں تم سے کہوں وہ کرو, جو میں کرتا ہوں وہ نہ کرو. دیکھیے یہ پوائنٹ ہے, قابل غور ہے کہ جو حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کرتے ہیں اس کو نہ کریں, بلکہ جو کہتے ہیں وہ کریں. مثال کے طور پر حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلمہ کیا تھا یہ بتائیے. حضور کا کلمہ تھا لا الہ الا اللہ انی رسول اللہ, نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا, میں اللہ کا رسول, انی رسول اللہ. کوئی کہے کہ بھائی میں سرکار کو فالو کروں گا تو وہ بہت بڑا کافر ہو جائے گا, نبوت کا دعویٰ کرنا ہے. ہمارا کلمہ کیا ہے جو سرکار نے فرمایا کہ تمہارا کلمہ یہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, نہیں ہے کوئی معبود اللہ کے سوا, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے. بے شک یہ اب دیکھیے یہ راج جو ہے رحمت الہی کی نزول کی راج ہے. اب دیکھیے رحمت الہی جیسے کہ آپ نے حدیث سنا کہ کتنی بڑی رحمت ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہزاروں لوگوں کی بخشش فرما دیتا ہے. ترمذی کی حدیث جیسے کہ میں نے بیان کیا آپ کے سامنے پیش کی کہ قبیلہ بنو کلب سے کی بکریوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے, وہ لوگوں کو بخش دیتا ہے. اللہ کی رحمت بڑی وسیع ہے. بے شک اللہ کی جتنے بھی اوصاف ہیں, سب سے بڑا فرق جو سب کا غلبہ ہے تمام اوصاف کے اوپر, وہ رحمت کا غلبہ ہے. اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے, حدیث قدسی ہے کہ سبقت رحمتی علی غضبی, یہ حدیث قدسی ہے. حدیث قدسی جو ہے سب سے اونچی والی حدیث ہوتی ہے. یہ فرمان اللہ کا ہوتا ہے اور زبان سرکار کی ہوتی ہے. سبقت رحمتی علی غضبی, میری رحمت میرے غضب پر غالب آ گئی. آپ غور کرنا ہے سبحان اللہ کہ میری رحمت میرے غضب کے اوپر غالب آ گئی, کہ میری رحمت جو ہے سب پر. اس کے بعد قرآن مقدس کی آیت بھی ہے برحمتی وسعت کل شیء, میں نے پارے کی آیت ہے برحمتی وسعت کل شیء, کہ میری رحمت جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر حاوی ہے, ہر چیز سے وسیع ہے. کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے گناہ جو ہیں وہ کم ہیں, لیکن میری رحمت بڑی وسیع ہے. سبحان اللہ تمہاری گناہ جو ہے وہ کاؤنٹیبل ہے, تم کاؤنٹ کر سکتے ہو اپنے گناہ کو, لیکن میری رحمت جو ہے وہ انکاؤنٹیبل ہے, تم کاؤنٹ نہیں کر سکتے, وسیع ہے. یہ ہے اللہ کی رحمت. لیکن فرماتے ہیں کہ اس رحمت کے حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ اس رحمت کے حصول کا ذریعہ جو ہے وہ اقتداء مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. سبحان اللہ. اللہ کی رحمت اسی وقت آپ کو حاصل ہوگی جب تک کہ آپ حضور کی اقتداء کریں, حضور کی اتباع کریں, حضور کی اطاعت کریں. اور جب اتباع کی بات ہے تو اللہ نے فرما دیا کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اتباع کی بات ہے کہ محبوب اعلان فرما دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کی, چوتھے پارے کی آیت ہے کہ تیسرے پارے کی آیت ہے کہ اے محبوب آپ اعلان کر دیجیے کہ اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو میری اتباع کرو, اللہ تعالیٰ خود تم سے محبت فرمائے گا اور تمہاری خطاؤں کو معاف فرمائے گا. اللہ غفور رحیم ہے, میری اتباع کرو. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کسی کی اتباع کریں بغیر محبت کے تو کیا وہ اتباع قابل قبول نہیں؟ اتباع کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ان سے محبت کریں, آپ ان سے محبت کریں. اسی لیے بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے, بخاری شریف کے پہلے حصے میں ہے کہ تم مومن کامل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم مجھ سے محبت اپنی جان سے, اپنی اولاد سے, اپنے مال سے, تمام تر دنیا والوں سے زیادہ محبت مجھ سے نہ کرو, تب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں. یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے حصول کا ذریعہ جو ہے وہ اقتداء مصطفیٰ ہے, اور اقتداء جو ہے بغیر محبت کے لیے بیکار ہے, بغیر محبت کے لیے بیکار ہے. وہاں دعوانا الحمد للہ. اب جو ہے کیا کہتے ہیں جو لوگ مطلب یہ کہ
اذان